میرے بھائیوں، ہر سال رمضان المبارک میں ایک جمعہ زکوٰۃ کے حوالے سے میں عموماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو اور انہیں پاک کرو، ان کا تزکیہ کرو ان مالوں کے ذریعے۔ زکوٰۃ کا جو ترجمہ ہے، معنی ہے پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت۔ زکوٰۃ کے معانی میں بڑھوتری، برکت اور پاکیزگی، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے باقی مال برکت والا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان میں ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ، اور پھر یہ زکوٰۃ جو ہے اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس رحمت کو خاص کر دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور آگے جا کر اللہ فرماتا ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو گویا زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے سے دینی بھائی چارے کی جو شروط ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک شرط زکوٰۃ ہے۔ بھائی چارے کی جو شروط ہیں ان میں سے ایک شرط زکوٰۃ کی ادائیگی۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی۔ گویا زکوٰۃ کی ادائیگی دینی بھائی چارے کی شرائط میں سے ایک شرط۔ اسی طرح مسلم معاشرے میں جن عادات کو عام ہونا چاہیے اس میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو گویا معاشرے میں جو عادات عام ہونی چاہیے ان میں ایک زکوٰۃ بھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنتیوں کی، جنت میں داخل ہونے والوں کی ایک فہرست بتائی، جنت الفردوس کی ایک فہرست بتائی ہے کہ یہ لوگ داخل ہوں گے۔ ان میں زکوٰۃ دینے والوں کو بھی اللہ نے شامل کیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں اور جنت کے حقدار ہو جائیں، تو یہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت اور مہربانی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
جو تم سود لیتے دیتے ہو، چاہتے ہو کہ مالوں میں اضافہ ہو جائے، فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو وہ اپنے اجر کو کہیں بڑھا چڑھا لیتے ہیں، یعنی اللہ ان کے مالوں میں برکت ڈالتا ہے، ان کا مال اور بڑھ جاتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ 10,000 ہیں، 5,000 میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو باقی 5 رہ جائے گا، کیسے گزارا ہوگا؟ لیکن اللہ ان 5 میں ایسی برکتیں ڈال دیتا ہے کہ وہ 15 جہاں لگنے تھے وہاں 5 کام آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کے نتیجے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں برکت ہی برکت ہے۔ اس کے جو فوائد ہیں ان میں ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالدار کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور غریب اور فقیر کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب مالدار خرچ کرتا ہے اور فقیر صبر اور شکر سے کام لیتا ہے تو اللہ کے ہاں دونوں اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فائدہ۔ پھر اللہ چاہتا یہ ہے کہ دولت جو ہے چند ہاتھوں میں رہنے کی بجائے معاشرے کے تمام افراد میں گردش کرتی رہے۔ یہ زکوٰۃ کے نظام سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر مالدار اور فقیر ان دونوں کی آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ جب مالدار زکوٰۃ دیتا ہے تو لینے والا اس کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی، یہ آپس میں محبت کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر معاشرے سے غربت ختم ہوتی ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں بعض اوقات زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے، تو پھر معاشرے کے مفادات عامہ میں خرچ کرنے کے لیے بیت المال میں جمع کرا دی جاتی تھی۔ تو جب انسان زکوٰۃ دینے والا ہو، سب زکوٰۃ کے جو دینے جن کے ذمے ہے وہ دینے والے ہوں، تو معاشرے میں غربت دور ہوتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے سے اخلاقی جرائم، چوری، ڈاکہ زنی، یہ ختم ہوتا ہے۔ اخلاقی جرائم کا سد باب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ اس کی زکوٰۃ نکال کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر، تیری مہربانی کہ تو نے مجھے یہ مال دیا۔ تو یہ شکر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، زکوٰۃ بالکل ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض۔ اس کی ادائیگی جیسے نماز کی ادائیگی لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اسی طرح ضروری ہے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے انجام کے بارے میں بڑی سخت بات اللہ نے بھی فرمائی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ تو سن لیجئے، اللہ فرماتا ہے جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقون، اور انہیں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ پھر فرمایا کہ یوم
युहमा अलैहा फी नार जहन्नम, ये जो माल जमा करके रखा जाता है इसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और उनके ज़रिए उनकी पेशानियों को, उनके पहलुओं को, उनकी पुश्तों को दागा जाएगा, यानी आग में तपाकर इस सोने और चांदी को दागा जाएगा उसके जिस्म को। हादा मा कनज़्तुम, कहा जाएगा ये है वही माल जिसको तुम जमा करके रखते थे, लिअन्फुसिकुम, अपने आप नफ्सों के लिए, फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून, अब चखो मज़ा जो तुम जमा करके रखा करते थे उसका मज़ा चख। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आताहुल्लाहु मालन, जिसको अल्लाह ने माल दिया हो, फलम युअद्दि ज़कातहु, वो उसकी ज़कात नहीं देता, मुस्सिल लहू यौमल क़ियामत शुजाअन अक़रा, अल्लाह उसके माल को एक गंजे सांप की शक्ल दे देगा, और लहू ज़बीबतान, उसके सर पे 2 नुक्ते होंगे, युतव्विक़ुहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसके गले में वो लपट जाएगा, लिपट जाएगा और तोक बन जाएगा। याख़ुज़ु बिलहज़मतैहि, यानी उसकी बाछों को चीरेगा, खींचेगा और कहेगा अना मालूका अना कंजुका, मैं हूँ तेरा माल, मैं हूँ तेरा खजाना। यानी ये अमल अल्लाह के नबी ने बताया कि होगा। इसलिए मेरे भाइयों, कभी ऐसा ना करें कि आपके ज़िम्मे ज़कात बनती हो और आप उसमें उसकी अदायगी में कोताही करें। तो सुनिए, जिन चीज़ों में ज़कात है और वो 4 किस्म की, सोना, चांदी और नकदी नंबर 1, दूसरे नंबर पर तिजारती सामान, तीसरे नंबर पर हैवानात, जानवर, और चौथे नंबर पर ज़री पैदावार। सोना, चांदी और नकदी जो है, इसकी मिकदार जो निसाब मुकर्रर है उस पर जब पूरा हो जाए, निसाब पूरा हो जाए और 1 साल गुजर जाए, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, 1 साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात लाजिम हो जाती है, निसाब और 1 साल का गुजरना। और सोने का जो निसाब है वो 85 ग्राम और चांदी का 595 ग्राम, इससे कम पर ज़कात नहीं है। इसी तरह सोना जो है या चांदी जेवरात की शक्ल में हो या ढेले की शक्ल में, डली की शक्ल में, किसी शक्ल में हो, उस पर ज़कात, हर हाल में ज़कात। अल्लाह के नबी ने एक खातून के हाथ में 2 कंगन देखे तो फरमाया अतुद्दीन ज़कात हाद, इसकी ज़कात देती हो? तो कहा कि नहीं। तो आपने फरमाया क्या तुझे पसंद है कि जहन्नम की आग के कंगन तुझे पहनाए जाएं क़यामत के दिन? उसने कहा नहीं, फौरन उतार कर अल्लाह और उसके रसूल के लिए उनको जमा करा दिया। तो ये पता चलता है कि जो जेवर कभी कभी इस्तेमाल होता है, बेला शक वो इस्तेमाल होता है और वो जेवरात की शक्ल में है, उस पर भी ज़कात है। बाद उलमा ने कहा है कि जो जेवर हर वक्त पहना जाता है उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन यह है कि जब ज़कात बनेगी तो उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, कागजी करेंसी ये भी सोने चांदी के हुक्म में है, यानी सोने या चांदी का हिसाब लगाकर कागजी करेंसी जो आपके पास पड़ी है उस हिसाब से इसको भी, इस पर भी ज़कात अदा की जाएगी। इसी तरह कर्ज की रकम, उसकी भी आपके जिम्मे ज़कात है। मैंने आपसे 5 लाख कर्ज लिया हुआ, अब माल तो आपका है, फायदा मैं उठा रहा हूं, आपका एहसान है, आपने अजर सवाब लिया मुझे कर्ज देकर। अब मालिक आप हैं तो ज़कात आपने देनी।
تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو قرض دیا ہوا ہو کسی کو، کیونکہ مالک آپ ہیں تو آپ نے اس کی بھی زکوٰۃ دینی۔ ہاں، اگر مال کی واپسی کی امید ہے ہی نہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں بنے گی، لیکن اگر آپ کو اندازہ ہے کہ ابھی نہیں، آ جائے گا، واپس ہو جائے گا، تو پھر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی۔ اسی طرح کمپنی کے جو حصص ہیں، شیئرز، سال گزرنے کے بعد حساب کریں، ہر ممبر، ہر پارٹنر اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے خالص سونے پر ہے، اگر ملاوٹ کو دور کر کے نصاب میں کمی ہو جائے تو پھر اس کی زکوٰۃ نہیں ہو، خالص سونے پر زکوٰۃ۔ یہ تھا سونا چاندی اور نقدی کی بات۔ اس کے بعد تجارتی سامان، تمام اشیاء جنہیں تجارت کی غرض سے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہر وہ چیز جو تجارت کی غرض سے خریدی گئی اس پر زکوٰۃ۔ ہاں، البتہ ذاتی استعمال کے لیے خریدی گئی اشیاء، گاڑی ہے، گھر ہے، زمین ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جو آپ کے استعمال میں آ رہی، ذاتی استعمال، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح جو مشینری، صنعتی مشینری، آلات، الماریاں اور دوسرے لوازمات جو ہوتے ہیں، جو تجارت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کے مال میں ان کو شامل نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو آمدن ہو رہی ہے، جو اس تجارت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ ہوگی۔ تو زکوٰۃ نکالنے کا تجارتی سامان میں طریقہ کیا ہے؟ فرد ہو یا کمپنی، انہیں چاہیے کہ جتنا تجارتی سامان ہے مارکیٹ کے مطابق اس کی قیمت لگائی جائے، کہ یہ میرے پاس تجارتی سامان ہے، مٹیریل ہے، جو بھی ہے اس کا حساب کر کے جو بازار میں ریٹ ہے اس کے مطابق اس کی قیمت لگائی جائے، پہلے نمبر۔ دوسرے نمبر پر سال بھر میں جو نقدی آپ کے پاس رہی، سال بھر میں حساب و کتاب تجارت میں بہت ہوتے ہیں، سب ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے، تو وہ بھی شامل کر لیا جائے جو نقدی سال بھر آپ کے پاس رہی۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر جو قرض آپ کو واپس ملنا ہے اس کو بھی شامل کر لیا جائے، یعنی قرض جو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کے پاس آ جائے گا، اس کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ اگر قرض دینے والے ہیں، آپ کے ذمے کچھ قرض ہے، تو اس کو نکال لیا جائے، اور باقی تمام رقم جو ہے اس کا 2.5% یا 40واں حصہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہ زکوٰۃ نکالنے کا تجارتی سامان میں طریقہ ہے۔ تو دیکھیں، اگر گاڑی کرائے پر ہے تو کرائے پر زکوٰۃ ہے، گاڑی کی قیمت لگا کر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی کمائی کا ایک ذریعہ ہے، تو لہذا جو کمائی ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ، ٹیکس اور دوسرے اخراجات نکال کر، گھر کا خرچہ نکال کر جو آمدن ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ۔ اسی طرح گھر کا کرایہ آ رہا ہے، آپ کو گھر کا کرایہ آ رہا ہے تو گھر کی قیمت لگا کر زکوٰۃ نہیں، بلکہ جو کرایہ آ رہا ہے اس کا حساب لگا کر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تیسرے نمبر پر حیوانات، جو زکوٰۃ جن کے ذمہ بنتی ہے وہ حیوانات، جانور۔ جن جانوروں پر زکوٰۃ ہے وہ اونٹ، گائے بھینس، بھیڑ بکریاں، یہ شامل ہے۔ اونٹ 5 اگر ہوں تو 1 بکری، اور گائے بھینس اگر 30 ہوں تو
1 साल का बछड़ा, اور भेड़ बकरी अगर 40 हो तो 1 बकरी ये ज़कात में दी जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मा मिन रजुलिन तकूनु लहू इबिलुन औ बकरुन औ गनमुन, जिसके पास ऊँट हो, गाय हो, भेड़ बकरी हो, ला युअद्दी हक्कहा, और वो उसका हक नहीं देता, यानी ज़कात नहीं देता, इल्ला उतिया बिहा यौमल क़यामा, इन जानवरों को क़यामत के दिन लाया जाएगा। आदम मा तकूनु व असमनहु, वो दुनिया में जितने बड़े थे उससे ज़्यादा बड़े, दुनिया में जितने मोटे थे उससे ज़्यादा मोटे होंगे, यानी जो क़यामत को लाए जाएंगे। व ततअहु, उसको रौंदेंगे, बेअख़फ़ाफ़िहा, अपने खुरों के साथ, उस बंदे को जो ज़कात नहीं देता था उसको रौंदेंगे। और वतनतहु बिक़ुरूनिहा, और अपने सींग मार मार के उसको जख्मी करेंगे। कुल्लमा जादत उखराहा रुद्दत अलैहि ऊला, जब एक चली जाएगी दूसरी आ जाएगी, दूसरा जानवर आ जाएगा, जब वो चला जाएगा तीसरा आ जाएगा, जब सारे चले जाएंगे फिर शुरू हो जाएंगे। तो ये हालत उसके साथ होगी जो जानवरों की ज़कात नहीं देगा। ये बुखारी की रवायत। मवेशी की ज़कात में 4 शर्तें। पहले नंबर पर जो निसाब मैंने अभी बताया है उस निसाब पर वो पहुंच जाएं, और दूसरे नंबर पर मिल्कियत पर साल गुजर गया हो, यानी 1 साल अगर पूरा नहीं हुआ तो ज़कात नहीं है। और तीसरे नंबर पर साल का अक्सर हिस्सा उन्होंने चर कर खाया हो, चर कर, चराते हैं, ऐसे बाहर ले जाते हैं, चराते हैं, मुफ्त में खाते हैं, साल से ज़्यादा हिस्सा वो चरती रही हो, यानी खुराक खरीद कर ना खिलाई गई हो। अगर खरीद कर खिलाई गई हो तो ज़कात नहीं, तो ये चरती रही हो साल से, साल का ज़्यादा हिस्सा। इसी तरह खेती बाड़ी या बोझ बर्दारी के लिए भी वो ना हो, यानी जो जानवर हल चलाने के लिए है वो भी शामिल नहीं होगा, खेती बाड़ी के लिए जो भी इस्तेमाल होते हैं वो भी शामिल नहीं होंगे। इसी तरह तिजारत की गरज से जो जानवर खरीदे जाएं उनकी तादाद नहीं देखी जाएगी, फिर उनकी कीमत लगाकर ज़कात निकाली जाएगी। जो जानवर तिजारत की गरज से खरीदे गए हों उनकी कीमत लगाकर ज़कात दी जाएगी। ये थी हैवानात, जानवरों के बारे में ज़रूरी बातें। और इसके बाद चौथे नंबर पर ज़री पैदावार। ज़री पैदावार जो है, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, जो तुम कमाते हो उसमें से भी खर्च करो, व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़, और जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदावार उगाई है इसमें से भी खर्च कर। ये अल्लाह का हुक्म है। लिहाजा जो भी ज़मीन से पैदावार होती है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म है। अब इसका निसाब क्या है? अल्लाह के नबी की एक हदीस है, उसमें फरमाया लैसा फीमा दूना खमसत औसकिन सदका, 5 वसक, वसक एक वज़न है या पैमाना है, 5 वसक से कम पर ज़कात नहीं है। तो 5 वसक जो है 653 किलो बनते हैं, 653 किलो बनते हैं 5 वसक, इससे कम पर ज़कात नहीं। और
اس کے زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ فیما سقط السماء والعیون، جن کھیتیوں کو آسمان اور چشمے پانی دیتے ہیں، او کان اثرین، یا جو خود بخود انہیں پانی مل جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہو شاید کہ دریا کے کناروں پر جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے انہیں پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دریاؤں کے ارد گرد جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے انہیں پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اندر ہی اندر ان کو پانی مل جاتا ہے، تو اس کو اثرین کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں قسم کی جو کھیتیاں ہیں، چشموں سے، آسمان سے بارش کے ذریعے جو پانی لیتے ہیں، اس میں العشر 10واں حصہ، اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ جو بھی آمدن ہو 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ وما سقی بالنضح، اور جو آلات کے ذریعے، ٹیوبویل چلا کر، پانی خرید کر، ٹیوبویل چلا کر جو دیا جائے کھیتی کو پانی، فرمایا نصف العشر 20واں حصہ، اس کا 20واں حصہ زکوٰۃ نکالنی۔ اور اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، پیداوار میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصل کاٹو، جس دن فصل اتارو، اسی دن اللہ کا حق ادا کر دو، چاہے سال میں 2 مرتبہ، اس میں سال کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو ایک بات اور کہ تازہ جو استعمال ہونے والے پھل ہیں یا سبزیاں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ ایک کھیتی ہے، اس میں آپ نے پھل لگائے ہوئے ہیں، لوگ بھی کھا لیتے ہیں، آپ بھی کھا لیتے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح سبزیاں لیکن اگر تجارت کی غرض سے باغات لگائے ہوئے ہیں، سبزیاں لگائی ہوئی ہیں، تو ان پر زکوٰۃ، ان کا پھر وہی حساب ہے جس کا ذکر ہو چکا۔ اس کے بعد آخر میں زکوٰۃ کے مصارف کہ کہاں کہاں زکوٰۃ دی جا سکتی۔ سب سے پہلا مصرف اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا ہے وہ مسکین اور دوسرا فقیر۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہے تو صحیح لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ 2 مصارف بتائے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے، دی جائے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا والعاملین علیہ، جو لوگ زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں یا زکوٰۃ کی تقسیم پر مأمور ہیں، تو وہ زکوٰۃ میں سے وظیفہ یا تنخواہ لے سکتے ہیں۔ یہ ہیں عاملین علیہ، زکوٰۃ پر کام کرنے والے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر المؤلفۃ قلوبہم، دلوں کو نرم کرنے کے لیے۔ اس میں علماء نے 3 کیٹیگری بنائی ہیں۔ ایک وہ نئے مسلمان جن کو اسلام میں پکا کرنا ہے، ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے کر اسلام میں پختہ کیا جائے، ان کی ہیلپ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ ہے مؤلفۃ القلوب، سب سے پہلے نمبر۔ دوسرے نمبر پر وہ کافر
جن کے بارے میں آپ کو امید ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، اگر اس کی مدد کر دی جائے تو یہ مسلمان ہو سکتا ہے. کچھ علماء نے انہیں بھی شامل کیا ہے کہ یہ بھی زکوٰۃ مؤلفۃ القلوب میں یہ بھی شامل ہے. اور تیسرے نمبر پر وہ غیر مسلم جن کو زکوٰۃ دے کر مسلمانوں پر حملہ ہونے سے آپ ان کے ذریعے رکاوٹ بنوا لیں. یعنی اگر آپ انہیں زکوٰۃ دیں، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ مسلمانوں پر جو حملہ ہونا ہے وہ رک جائے گا، تو ایسے لوگوں کو بھی جو آپ پر، مسلمانوں پر حملہ ہونے میں رکاوٹ بن سکتے ہوں، ان کو بھی بعض علماء نے زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے، یعنی مؤلفۃ القلوب میں ان کو بھی شامل کیا ہے. اور پانچویں نمبر پر وہ پھر رقاب، گردنیں چھڑانے میں. اس وقت تو غلام ہوتے تھے، آزاد کرانے میں مراد ہے، لیکن آج کل ایسا بظاہر نہیں لگتا. آج کل اس کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ ایک آدمی جیل میں ہے اور وہ ناحق جیل میں ہے. عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ 5 لاکھ جرمانہ ادا کر دے تو یہ آزاد ہو جائے گا. تو آپ اگر زکوٰۃ دے کر اس کو آزاد کروا دیں تو یہ بھی آج کل کے دور میں، بشرطے کہ وہ جائز مقتول یعنی قاتل نہ ہو یا کوئی غلط آدمی نہ ہو، یعنی بے گناہ قید میں ہو، اس کو اگر آپ چھڑوا کر زکوٰۃ دے کر چھڑوا لیتے ہیں تو یہ بھی وہ پھر رقاب، گردنیں چھڑانے میں آ جائے گا. اسی طرح چھٹے نمبر پر مقروض، جس کے ذمے قرض ہے، لیکن قرض بھی جائز مقاصد کے لیے اس نے لیا ہوا ہے. گھر کا خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا تھا، قرض لے لے کر گھر کا خرچہ چلا رہا تھا. فیملی بڑی ہے، آمدن کم ہے، ہر مہینے قرض لے کر گزارا کرتا ہے. یہ کمی ہے نا ہمارے معاشرے کی کہ خیال نہیں رکھتے ہم ایسے لوگوں کو. تو ایسا مقروض، اس کا قرض اگر زکوٰۃ سے اتارا جائے تو وہ بھی اس کا مستحق. جائز قرضہ، یہ نہیں کہ ڈش اینٹینا خریدنا تھا اور قرضہ لیا تھا، یا اور کوئی الٹی سیدھے فرمائش پوری کرنے کے لیے قرضہ لیا تھا. ہاں، جائز مقاصد کے لیے ایک. اور دوسرا مقروض اور جس پر چٹی پڑ جائے، چٹی پڑ جائے. یہ چٹی بعض اوقات آپ کی وجہ سے کوئی نقصان ہو گیا، کسی کا ماری آپ نے گاڑی اور دوسرے کا 2 لاکھ روپے کا نقصان کر دیا. اب آپ ادا نہیں کر سکتے، آپ پر چٹی پڑ گئی. تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ کی یہ چٹی ادا کر دی جائے تو یہ بھی زکوٰۃ کا استحقاق بنتا ہے. اسی طرح کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، آپ کسی کے ہاں کام کرتے ہیں، ان کے گھر میں آپ کی وجہ سے نقصان ہو گیا، آپ نے وہ نقصان کر دیا، آپ پر چٹی پڑ گئی. تو اس طرح بھی یہ اللہ کے نبی کا جو کے الفاظ ہیں وہ ہے والغارمین، اس میں قرض دار بھی اور جن پر چٹی پڑ جائے وہ دونوں ہی شامل ہیں. اس کے بعد 7ویں نمبر پر وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، دی جا سکتی. اب اللہ کے راستے کی اکثر مفسرین نے جہاد کہا ہے کہ اس سے مراد جہاد ہے. بعض تو بڑی سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہے ہی جہاد. تو اگر جہاد ہوتا تو اللہ جہاد کہہ دیتا، لیکن جب اللہ نے فی سبیل، اللہ کے نبی نے، اللہ نے فی سبیل اللہ کہا ہے تو اس کا مطلب کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. لہذا بہت سے علماء کا خیال ہے
کہ دیگر دینی مقاصد کے لیے بھی زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے۔ دینی مقاصد کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے ان لوگوں پر جو دین کا کام کر رہے ہیں، یا دین کی تبلیغ میں کسی صورت میں بھی زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے تاکہ دین کی اشاعت میں آسانیاں ہوں۔ تو یہ 7 ہو گئے، اور 8ویں نمبر پر فرمایا مسافر جو جائز سفر پر ہے، عمرہ کرنے گیا، وہاں جیب کٹ گئی، اب نہ پاسپورٹ، نہ ٹکٹ، نہ روپے پیسہ، کچھ بھی نہیں، تو ایسے شخص چاہے اپنے علاقے میں کھاتا پیتا بھی ہو تو زکوٰۃ کا مستحق بن جاتا ہے۔ جائز سفر کے لیے گیا ہوا مسافر، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ تو میرے بھائیو، یہ 8 مصارف ہیں، کوشش کی جائے۔ اب علماء میں بڑے اختلافات، بعض کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جب نکالو تو ان 8 میں تقسیم کر کے خرچ کرو، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ ان 8 میں سے جس جگہ زیادہ آپ کو مناسب اور ضروری لگے، اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ وہاں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور پھر زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ زکوٰۃ بتا کر دینا بھی ضروری نہیں ہے، عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لوگوں کو بتا کر دینی ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا یہ عزت نفس کو کیوں مجروح کریں آپ؟ اس لیے آپ زکوٰۃ قریبی رشتہ داروں کو ضرور دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، اگر آپ کسی مسکین کو دیتے ہیں تو یہ عام صدقہ ہے۔ وعلی ذی الرحم، اور اگر کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں، سنتان، اس میں آپ کو ڈبل اجر ملتا ہے، ایک صدقۃ، صدقے کا، اور دوسرا وصلۃ، صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا۔ یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، صلہ رحمی۔ لہذا اپنے بہن بھائی، اپنے چاچے مامے تائے اگر زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو دوسرے عام لوگوں سے پہلے ان کا خیال کریں، ان کو پہلے آپ دیں اور باقیوں کو بعد میں۔ اپنے بیوی بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی کفالت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ لہذا ان چیزوں میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم زکوٰۃ کے معاملات میں اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زکوٰۃ کے جو بھی مسائل ہم نے سنے پڑے ہیں ان کا حق ادا کرنے کی ہمیں اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔